اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد وآل محمد. اس امام بارگاہ میں یہ پروگرام تقریباً 15-16 سال سے 15 برس سے لگ بھگ مولانا منتظر صاحب جعفری کے زیر اہتمام اور مومنین کی شرکت و تعاون سے ہوتا چلا آیا ہے. جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو شہر بنارس میں بہت سے پروگرام نہیں تھے. ہمارے بچپنے میں بہت قدیمی پروگرام فاطمان میں ہوتا تھا. ہماری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگی بات ہو. ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے اس مخصوص تاریخ میں ایک پروگرام فاطمان میں ہوتا تھا. بڑا مجمع ہوتا تھا. اس پروگرام کے بعد الحمدللہ شہر میں متعدد پروگرام ہونے لگے. عزاداری میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی ہے. اونچا کر دو گے تو صورت چھوٹ جائے گی نا. درود پڑھ دیں محمد والے. رفتہ رفتہ اضافہ ہی ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی رہی ہوں گی مگر ایک پروگرام بنارس میں فاطمان میں بڑا ہوتا تھا. بڑا پروگرام, کوئی مخصوص ذاکر بلایا جاتا تھا. چونکہ باتیں اب ریکارڈ میں آ جا رہی ہیں لہذا ریکارڈ کروا دوں. ایک سال بنارس سے باڑھ بہت آئی ہوئی تھی اسی زمانے میں, اور پانی کو دولیا وغیرہ سب بھر گیا تھا. اور جن ذاکر صاحب سے وعدہ تھا فاطمان کے لیے وہ تشریف نہیں لائے اتفاق سے. کوئی مجبوری رہی ہوگی. تو بعد میں پھر انجمن کے لوگ مدرسہ جوادیہ آئے. ان سے کسی نے بتایا کہ جوادیہ میں مولانا ابن حسن صاحب نونہروی آئے ہوئے ہیں, اگر ان سے کہیے اور پڑھ دیں تو اچھا رہے گا. مجمع بہت بڑا. تو لوگ سواری لے کے گاڑی لے کے جوادی آئے. تو بہت بڑے خطیب تھے,
جلدی سے ان سے براہ راست کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، تو اس میں مولانا ظفر حسن صاحب کو وسیلہ بنایا کہ علامہ نونہروی ان کے استاد بھی ہیں، اور وہ کہہ دیں گے تو مولوی صاحب انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اچانک کوئی وعدہ پہلے سے تھا نہیں، وہ آئے ہوئے تھے، گزر رہے ہوں گے، آئے ہوں گے یہاں. جیسے آپ کے مدن پورے کی جب مسجد بنی تھی، مدن پورے والی، افتتاح میں انہی نے پڑھا تھا، علامہ نونہروی نے. بڑا مجمع ہوا تھا وہاں، پوری گلی آپ کی بھری ہوئی تھی، مجھے یاد ہے. مدن پورے والی مسجد جو افتتاح ہوا تھا اس مسجد کا، انہوں نے اس میں بیان کیا تھا. وہ کچھ کو مجھے بیان یاد ہے، وہ سب بیان نہیں کرنا ہے، میں تو صرف ایک تاریخ رقم کرا رہا ہوں. تو تشریف لے گئے وہ علامہ نونہروی، انہوں نے ظفر حسن صاحب نے کہا کہ آپ حضور پڑھ دیجئے، تیار ہو گئے. بڑا برجستہ ذاکر، جن لوگوں نے سنا ہے ان کے اذہان عالیہ میں ان کی تقریر کی گونج جب تک موجود ہے. وہ صاف شفاف رنگ، بہترین لباس، عمدہ انداز، ممبر پر جیسے سفید کھلا ہوا گلاب. اللہ نے صورت بھی دی تھی، زبان بھی دی تھی ان کو، انداز بھی دیا تھا، اور بڑے موضوع کی مناسبت سے پڑھتے تھے. تو اس زمانے میں باڑھ آئی ہوئی تھی بنارس میں، تو پوری مجلس انہوں نے باڑھ پر پڑھی. کیا کہہ جی. اور ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا ہے، وہ زمانہ ہو گیا، یاد تو نہیں ہے مجھے، 40 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے سنے ہوئے اس کو. تو انہوں نے فرمائی یہ پانی کیا ہے جو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. گلیوں میں پانی تھا، ان کا اپنا انداز تھا، کہ یہ پانی کیا ہے جو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اور پھر طوفان نوح کا ذکر کیا، پھر فضائل سیدہ اسی میں ملایا انہوں نے. پھر مسائل انہوں نے کہا یہ پانی کیا ہے جو گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. پانی وہ تھا جو گلے گلے آ گیا تھا. پھر کتنے اسی میں ختم ہو گئے. تو وہ طوفان نوح کا تذکرہ فرمایا انہی نے، اور پھر مسائل فضائل پڑھے بہت دردناک انداز میں. تو ایک مجلس بڑے پیمانے کی بنارس میں میرے سامنے، اس کے پہلے کی تاریخ مجھے نہیں معلوم، جو زندہ ہوں گے لوگ بتائیں گے، ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ یہاں کے ذکر کی برکت سے ذکر میں اضافہ ہوا، اور چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے. دوسی پورے میں بھی، مدن پورے میں بھی، جوادیہ میں بھی، آپ کے جو ہے وہ ایمانیہ پر بھی، اور دوسرے محلوں میں نکھی سرائے کون بہت سے مجلسیں ہونے لگیں. تو جس شمع کو جعفری صاحب نے جلایا تھا اس کی لو مدھم نہیں ہوئی، چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ لو مدھم نہیں ہوئی. اچھا، زمانہ جب ترقی کر گیا تو اس کی روشنی اور پھیلتی چلی گئی. میں کل پٹنے میں تھا، اور آپ کی شرکت اور آپ کی مجلس بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اسی چراغ کو جب الیکٹرانک میڈیا پہ ڈال دیا آپ نے، کیا کہنا بابا، تو اب روشنی ساری صرف دلہی پور تک نہیں رہی. اب جہاں کوئی دیکھنا چاہے پوری دنیا میں، ایک مرتبہ اپنی جیب سے موبائل نکالے، وہ براہ راست دیکھ لے. اس کی خوبی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی ابھی نکال کے دیکھوں تو میری تقریر اس میں نظر آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے ذکر محمد والے محمد میں کمی الحمدللہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی، بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ دشمنوں نے تانا دیا تھا، ارے ان کی کیا چلے گی، ان کا پروگرام کیا رہے گا، ان کا مشن کیا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ان کے کوئی اولاد تو ہے نہیں، ان کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، سب ختم ہو کے رہ جائے گا. تو پروردگار نے کہا کہ نہیں،
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یعنی یہ جو ہے دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مشن نہیں، ان کی اولاد ہی نہیں ہے. اولاد دینے والا کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، اور کم نہیں، کوثر دے رہا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد والے کثرت. ابھی ہندوستان میں ایک پروگرام شروع ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم، بہت سے لوگوں کو. ہندوستان میں سادات کرام کہاں کہاں آباد ہیں اور کس سلسلے سے ان کا سلسلہ ہے. امام رضا کے کون سے بیٹے یہاں آئے، ان سے کیسے نسل پھیلی. جناب زید یہ شہید کے کون سے بیٹے آئے، ان کس بستی میں گئے، ان کی نسل کیسے پھیلی. اور اس کے بعد جناب حسین اصغر ہمارے غازی پور کے سادات حسینی سب، ان کی نسل کیسے پھیلی. اسی طرح سے پورے ہندوستان کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. ابھی زید پور کا شجرہ مرتب ہوا. ابھی جعفری صاحب سے میں نے کہا آپ کے یہاں کا جعفری سادات کہاں سے آ گئے. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب جعفری سادات کہاں سے آ گئے. تو جہاں جستجو ہو رہی، جہاں یہ کام ہو رہا ہے، وہاں بات چھڑی. میں ان سے کہا، انہوں نے کہا لیجیے یہ ہے. ہم دلہی پور کہاں سے آئے یہ موجود ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. وہ میرے جیب میں بھی ہے، میرے پاس بھی ابھی کوئی دیکھنا چاہے گا تو میں دکھا دوں گا یہاں جعفری سادات کہاں سے آئے. پوری دنیا میں پھیل گئے. اور ہم نے افریقہ میں دیکھا کالے لوگوں میں. اس جگہ گیا نکاح پڑھنے کے لیے میں، تو وہ جو سامنے والے مولوی صاحب تھے ان کے پاس نکاح نامہ تھا اور میرے پاس نہیں تھا، چونکہ ریزیڈنس وہاں کے عالم تھے وہ، تو وہاں کے قانون کے مطابق ان کے رجسٹر پر درج ہونا چاہیے. تو میں نے صاحب معاملہ سے کہا کہ نکاح تو میں پڑھ دوں گا لیکن رجسٹر ہمارے پاس نہیں ہے یہاں، تو آپ کسی عالم مقامی عالم کو بلا لائیے. تو ایک مقامی عالم کو بلا لایا، وہ کالے تھے حبشی، اور رجسٹر لے کے آئے وہ. تو ان سے میں نے ان کا نام پوچھا تو نام بتایا انہوں نے، اور نام کے بعد ایک لقب لگایا شریفو. بہت غور سے سنیے گا، شریفو لگایا انہوں نے. شریفو، شریفو، شریف اسی معنی میں، وہ سواحلی زبان میں شریفو. تو میں نے ان سے عربی میں پوچھا کہ ما معنی شریفو، شریفو کے کیا معنی ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے، مولوی صاحب تھے. وہ کہ تمہارے یہاں جیسے ہندوستان میں سید لکھا جاتا ہے ویسے ہمارے یہاں شریفو لکھا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ انتا من السادہ، آپ سید ہیں. انہوں نے کہا انا من آل رسول. صلوات پڑھ دے محمد. یہ سورہ کوثر کا پھیلاؤ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں تک ہے پوری دنیا میں. اب اس کی تجسیج ہو رہی، کام ہو رہی اس پر. آستان قدس کی طرف سے کام ہو رہا ہے. یہ ہم خود گئے پھندیڑی اس شجرے کو لے کے، پورا پھندیڑی سادات جہاں زیدی سادات ہیں پورا ان کا سلسلہ. پھر امروہے گئے ہم لوگ، نقوی سادات ہیں وہاں، پورا سلسلہ. وہ پورا شجرہ بہترین بنا ہوا، عمدہ گولڈن کلر کا. وہ سب وہاں رہے گا امام رضا صاحب کے روضے پر. جو معلوم کرنا، یہاں والا بھی بنے گا انشاءاللہ، یہاں والا بھی بنے گا، مرتب ہوگا وہ. اور جو نئے بچے ہو گئے ہیں ہندوستان، ہاں میں عرض کر رہا ہوں اسی چیز کے لیے میں نے چھیڑا ہے اس گفتگو کو. انہوں نے بھیجا ہے، اس میں اب اپنے بچوں کو نام لکھ دیا، لیکن اور جو جعفری سادات یہاں رہتے ہیں اگر وہ بھی اپنا نام دے دیں کہ وہ کس سلسلے سے ہیں وہ، تو ان کا نام بھی اس میں، ابھی تک کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا نام اس میں شامل کر دیا جائے گا. اور ہر جگہ یہ مطالبہ ہے. ابھی مولانا عالم صاحب قبلہ زید پور کا مرتب کر رہے تھے، فون کر کے پوچھ کے ہر ایک کا نام لکھا جہاں جہاں جس کی جو اولاد آئی ہے، تاکہ یہ بات چھپی نہ رہے. یہ بات چھپی نہ رہے، چھپی رہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک کام ہے، کرنے والے کر رہے ہیں، محنت کرنے. ایک دو آدمی نہیں ہے، کئی آدمی لگے ہوئے. حقیر بھی کبھی کبھی اسی گرد کارواں میں شامل ہو جاتا ہے. تو میں شامل رہا اور گیا، دیکھا میں نے اور ڈھونڈا، اور جگہ جگہ جہاں سادات آباد ہیں مومنین، ان کے کہ بھئی آپ کے جج جو آئے تھے کس سن میں آئے، کب آئے، کیسے آئے. ہمارے غازی پور کا پورا شجرہ حسینی سادات یا عابدی سادات کا.
امان اللہ زنگی پوری نے مرتب کیا، ہاتھ سے لکھا، 450 پیج کا ہے فارسی میں۔ حسینی سادات جو ہمارے غازی پور میں ہیں وہ 450 پیج کا ہے وہ فارسی میں۔ وہاں بھی لوگوں کے پاس تھا، تو اب گاؤں میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ برٹش لائبریری میں۔ یہاں ختم، برٹش والے لے گئے، خالی یہاں کا مال ڈھو کے نہیں لے گئے، یہ سرمایہ بھی ڈھو کے لے گئے۔ اب ہم کو تلاش کرنے کے لیے وہاں جانا پڑا، تلاش کرنے والے تلاش کرتے ہیں تو 450 پیج کا شجرہ ان کا۔ ایسی جگہ جگہ لوگوں کے جو پیغمبر کی نسل سے ہیں ان کا سلسلہ وار، اور اب تک کوشش یہ ہے کہ اب بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا نام بھی اس میں آ جائے، تاکہ سمجھ میں آئے کہ آنے کے پھر ان کی تاریخ لکھنے والے لکھیں گے، اور کچھ لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہاں کام کیا کیا۔ ایسے ایسے باکردار لوگ تذکروں میں جب پڑھتے ہیں اس زمانے میں جو آئے، صاحبان کرامت، ایسے ایسے لوگ آئے جوان، مگر کیا متقی اور کیا پرہیزگار لوگ۔ عزیزان گرامی، یہ مذہب آل محمد اور فکر آل محمد جو پھیلی ہے یہ پاکیزہ لوگوں سے پھیلی ہے۔ جو اوپر والے ان کا شجرہ آپ دیکھیں گے تو میں گزارش کرتا ہوں یہاں بھی اور جہاں بھی جاتا ہوں کہ جہاں لوگ ہیں موجود وہ اپنے اسماء گرامی اس میں بتائیں اور دیں، تاکہ ان کے اسماء گرامی اس میں لکھے جائیں اور واضح ہوتے چلی جائے بات۔ بہت سے لوگ چھپ گئے اسی میں، بعض لوگ تقیے میں چھپے رہ گئے، خالی اتنا تو لکھ دیتے سید فلاں، لیکن نام رہ گیا، نام اہل بیت چھوٹ گیا ان سے۔ لہذا اولاد کو بتائیں ہم کیا ہیں، ہمارا مسلک کیا ہے، یہ کس طرح سے خون کے دریاؤں سے اور آگ کے دریاؤں سے پیر کے یہ مذہب یہاں تک پہنچا ہے، بتانا بہت ضروری ہے۔ کہاں کہاں تک یہ سورہ کوثر کی حدیں ہیں۔ بڑی اچھی بات کہی تھی ہمارے استاد مولانا وسیم احمد صاحب علی اللہ مقامہ نے، وہ ایک شعر میں ہے مگر بہت جاندار شعر ہے کہ چپا چپا دہر کا کوثر سے جا کر مل گیا، چپا چپا دہر کا کوثر سے جا کر مل گیا، نسل زہرا اس طرح سے باڑھ پر آئی کہ بس۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں نے جب افریقہ میں دیکھا، اس نے کہا کہ انا شریفو اور انا من آل محمد، تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ کتنا جاندار شعر ہے یہ کہ چپا چپا دہر کا کوثر سے جا کر مل گیا، نسل زہرا اس طرح سے باڑھ پر آئی کہ بس۔ تانا دیتے تھے جو، اس میں سے بہت سوں کا پتہ نہیں ہے اب، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ ایک عطا ہے پروردگار عالم ہے، وہ جب عطا کر دیتا ہے تو اسے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ جو عطا کر دے، وہ ابھی پہلے مجلس میں سنا آپ نے کہ عطا کیا ہے اور جزا کیا ہے، وہ اچھی تشریح کی مولانا صاحب نے، مولانا ڈاکٹر شفیق مرزا شفیق صاحب نے اچھی تشریح کی۔ تو اللہ نے عطا کیا، پیغمبر کو دیا، یہ لیجیے، اور سمجھیں کہ یہی جواب طعنہ ابتر ہے۔ ایک سورہ بہت چھوٹا سا ہے، بقرہ نہیں لٹکایا پیغمبر نے کعبے میں لے آ کے، سورہ بقرہ نہیں لٹکایا انہوں نے، بہت بڑا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے۔ اور وہاں پر طریقہ یہ تھا کہ ہر سال ایک قصیدہ آ کے لگ جاتا تھا جو مشہور ہوتا تھا، سلیکٹڈ چنا ہوا، وہ کعبے میں لگا رہتا تھا۔ جب قرآن اترنے لگا، کہ جب قرآن نازل ہونے لگا تو سب کی ہوا خراب ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے باہر سے آنے والوں سے کہ دیکھو مکے میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے، سب کی سننا اس کی نہ سننا، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو، اس کی بات مت سننا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ کلام خدا پڑھتا تھا، اس کلام میں اتنی جاذبیت تھی، بے آدمی آیا ہے جب باہر سے شہر میں تو ہر وقت تھوڑی روئی ٹھونسے رہے گا، وہ کبھی تو نکلے گی یا کھسک جائے گی یا کان کھجانے کے بہانے نکالے گا۔ جب اس نے ہلکا سا روئی کا وہ نکالا روئی کو،
تو قرآن کی آواز ٹکرائی، اس کی شیرینی آئی، جب شیرینی آئی تو اس نے دونوں نکال دیا، جب دونوں نکال دیا تو دیکھا ہے تو قرآن مجید ہے۔ جس سے منع کیا تھا وہ سن کے جا رہے تھے، یہ سن رہے تھے اور ان کے ذہن سن ہو رہے تھے جو منع کر رہے تھے، جو چاہتے سننے نہ دیں یہ سن لیا، ارے یہ تو بڑی شیرینی ہے، شیرینی گفتگو ہے، شیرینی کلام ہے۔ اور یہی بات تو اس میں اس مجمع میں جو میٹنگ ہوئی کہ پیغمبر کو نکال دینا چاہیے یہاں سے، ہجرت والی میٹنگ، تو اس کے اندر یہی بات آئی، کسی نے کہا ان کو یہاں سے شہر سے نکال دو، نہ رہیں گے نہیں، یہ سب باتیں پھیلائیں گے، ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں خبردار، ان کو نکالنا نہیں۔ قتل کرنے کے بعد میں مشورے ہوئے دارالامارہ میں، ان کے جو ان کا تھا دارالندوہ، ان کا دارالندوہ تھا، تاریخوں نے اس کو لفظ دارالندوہ سے یاد کیا ہے، مشورے کا گھر، وہاں مشورہ ہو رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو ان کو ایسا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو، مکے سے چلے جائیں گے، نہ رہیں گے یہ، نہ اپنی بات کہیں گے، نہ کسی کو متاثر کریں گے، نکال دیا جائے ان کو یہاں سے۔ تو ایک شخص نے کہا نہیں خبردار، وہ ان کا گویا سردار تھا، یہ جو بھی تھا وہاں کا سرغنہ تھا، انہوں نے کہا خبردار، ان کو شہر سے باہر مت نکالنا، شہر سے باہر نہ نکالنا ان کو۔ لوگوں نے پوچھا کیوں سردار، باہر کیوں نہیں نکالنا؟ اس نے کہا نہیں خبردار ہے، یہ کام نہ کرنا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ تاریخ کہتی کوئی شیطان تھا جو ایک بزرگ شیخ کی شکل میں آ کے بیٹھا تھا وہاں، اس نے کہا خبردار ان کو نہ نکالنا۔ الا تنظروا الی حلاوت منطقہ وحسن بیانہ، کیا تم ان کی شیرینی گفتگو اور حسن بیان کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ جہاں جائیں گے اپنا بنا لیں گے، ان کو نکال دو گے تو ابھی یہاں بول رہے ہیں، وہاں جا کے بولیں گے اپنا بنا۔ وہ یہ ہوا جب وہاں سے مدینے گئے، طائف گئے، جہاں چلے گئے، وہاں انہوں نے قرآن کی آیتیں سنائیں، جب آیتیں سنائیں، اپنا سب کچھ بتایا تو لوگ ان کے ہوتے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں خبردار، ان کو شہر سے باہر مت جانے دینا، یہ تو اور پھیل جائیں گے، ان کی آواز پھیل جائے گی۔ اور دوستو جہاں آواز پہنچی ہے پھیل گئی، پھیلتے یہاں تک آ گئی۔ جب اللہ کے بنائے ہوئے لفظوں میں یہ اثر ہے کہ جہاں جائے اور صحیح پہنچ جائے تو کانوں میں رس گھول دیتے ہیں وہ الفاظ، تو اگر پیغمبر کا خون صحیح طور پر پہنچا ہے تو کیوں نہیں تبلیغ کا ذمہ دار بن جائے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو آنے والوں نے بڑی تبلیغ کی اس زمانے میں، وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ رہا کہ یہ سورہ تانہ کوثر کا جواب بنا، اور دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے غرور بلاغت و فصاحت عرب کو توڑا اسی سورے نے۔ کون سا سورہ؟ جو فاطمہ سے منسوب ہے، یعنی سورہ کوثر۔ عرب کے فصاحت و بلاغت کے غرور کو توڑا انہوں نے اس سورے نے۔ پیغمبر نے کعبے پر جا کے لگا دیا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ قرآن نے کہا تھا ایک سورے کا جواب لاؤ، 10 آیتوں کا جواب لاؤ، اور یہ بھی 3 آیتیں بظاہر، اگر بسم اللہ کو ایک طرف رکھے 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شعر نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے، اور وہ اپنے اشعار لکھتے تھے، اشعار میں بہت دم ہے، چاہے روشن پڑھے چاہے منور پڑھے، کوئی پڑھے، اشعار میں بہت دم ہے۔ اشعار سے جلدی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، جلدی سبحان اللہ اور واہ واہ اور نعرے کی بات ہوتی ہے۔ نثر میں وہ دم نہیں ہے، قرآن نثر میں ہے، نظم میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا پروردگار عالم یہ لا کے نظم یہ لوگ لگائے ہوئے ہیں کعبے میں، تو بھی نظم بھیج دیتا، کہ اگر نظم کا جواب میں نظم سے دوں تو خدا کہاں رہا؟ جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو میں اس کو مضبوط بنا کے پیش کروں گا۔ دیکھو لوہے سے لوہا کاٹنا تمہارا کام ہے، لیکن موم سے لوہا کاٹنا میرا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
لوہے سے لوہا تم کاٹتے ہو، ہم لوہے سے نہیں کاٹیں گے، دیکھو ہم کاٹتے تھے کہ نہیں کاٹتے تھے۔ تو دو چیزوں پر بڑا گھمنڈ تھا ان کو، ایک زبان پر، ایک تلوار پر۔ زبان والا گھمنڈ تو اس سورہ نے توڑا جو بی بی کی شان میں نازل ہوا تھا، اور تلوار والا گھمنڈ شوہر نے توڑا، مولا علی نے۔ کیا کہنا بابا؟ آپ سے زیادہ سمجھدار مجمع کون ہوگا بھائی؟ اسی گھرانے نے، اسی شوہر بیوی نے مل کے غرور بلاغ بھی توڑا، غرور شجاعت بھی توڑا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ اسی سورہ کو آج تک جواب نہیں ہے، آج تک جواب نہیں بنا ہے قرآن کا، اور نہ اس نسل پاک کا جواب ہے۔ اس لیے کہ خود جناب سیدہ کو جو بنایا پروردگار عالم نے خاص اہتمام سے۔ اس تقریر کا کچھ حصہ میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، وہاں سے میں کٹ کر رہا ہوں، موڑ لے رہا ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں ادھر نہیں جاؤں گا، پچھلے سال والے کی طرف نہیں جاؤں گا، تھوڑا موڑ لے رہا ہوں۔ خاص اہتمام سے بنایا بیوی کو پروردگار عالم نے۔ آپ پڑھیں گے پیغمبر والی کے نور کے سلسلے میں کہ پیشانی آدم میں چمکا اور کہاں چمکا، اور نسلوں، پاکیزہ نسلوں سے ہوتا ہوا، اور سلموں سے ہوتا ہوا، اور پاک و پاکیزہ رحم سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ اور آمنہ تک پہنچا۔ تاریخوں میں ہے، ہر ایک مانتا ہے، تمام مسلمان مانتے ہیں۔ تو انبیاء اتنے پاک اور پاکیزہ، ان کا نور پیغمبر کا وہاں سے گزرتا ہوا یہاں تک آیا ہے نا۔ لیکن بیوی کے لیے خاص اہتمام ہے، یہ سلموں میں نہیں گزرا، یہ رحم میں نہیں گزرا، بیوی کے لیے خاص اہتمام ہے۔ یہ سلموں سے نور نہیں گزرا، یہ نسلوں میں، اس میں رحموں میں نہیں گزرا۔ اے میرے نبی، آپ کو عطا کروں گا، میں عطا کروں گا تو میرے یہاں آنا پڑے گا آپ کو، میرے آنا۔ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ میں آپ کو دوں گا تو میرے پاس آنا پڑے گا، سواری میں بھیجوں گا، اہتمام میں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ سب سیب جنت بہشتی یا کوئی بہشتی پھل پیغمبر نے کھایا، اس طرح وہ نور منتقل ہوا پیغمبر تک۔ اور ہمارے یہاں روایتوں میں کہ 40 دن تک روزہ رکھا پیغمبر نے، اور جناب خدیجہ سے دور رہے، اور پھر افطار کیا، اور پھر جنت کے نعمات آئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا اہتمام کسی نبی اور کسی وصی کے لیے نہیں ہوا، کسی رسول کے لیے نہیں ہوا، جتنا اہتمام جناب فاطمہ زہرا کے لیے ہوا کہ اس کو نہیں بھیجوں گا، اس کو نہیں بھیجوں گا۔ پرانے زمانے میں خط جاتا تھا، مجلس کا وعدہ لینا ہے تو خط جاتا تھا، مولوی صاحب آپ کو آنا ہوا، جواب لکھتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں۔ اب تو واٹس ایپ ہے، یہ ہے، فون ہے، ٹیلی فون ہے، کوئی کہہ دیا وہ وعدہ ہو گیا، آ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ لکھا جاتا تھا، پھر وہ خط کون لے کے جاتا تھا؟ ڈاکیا لے کے جاتا تھا، پھر جواب آتا تھا، آتا جاتا تھا، پھر آتے تھے۔ یہ تو خط کی بات تھی کہ جواب آتا تھا اور ڈاکیا لے کے آتا تھا، قلب باب کرتا تھا، تار آئے یا خط آئے جو بھی آئے۔ لیکن جب مولوی صاحب آتے تھے تو پھر ڈاکیا نہیں جاتا تھا، پھر مومنین جاتے تھے، ہے نا؟ یہاں پہ مناسب طریقہ تھا، مومنین جاتے تھے کہ محمد صاحب آ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی کل میں آیا رات میں، 2 جوان پہنچ گئے وہاں ڈسیزن لینے کے لیے۔ میں خط تھوڑی تھا، میں شخص تھا، تو شخص کو لینا ہے تو جانا پڑے گا۔ لیٹر نہیں ہے، یہ خالی پیغام نہیں ہے۔ اے میرے نبی، یہ قرآن نہیں ہے کہ جبریل کے ذریعے بھیج دوں گا، یہ قرآن ناطق ہے، فاطمہ کو لینے کے لیے وہاں تک آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ پروردگار نے
اس اہتمام کے ساتھ پیدا کیا. ہم لوگ بڑی آسانی سے نام بھی لے لیتے ہیں, وہ دل کہاں پھٹتا ہے. اتنی پاکیزہ خاتون, ایسی پاکیزہ خاتون جناب مریم بھی گزری ہیں. یہ نہیں کہ پاکیزہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے مصطفیٰ کے علی نساء العالمین. ملائکہ نے آواز دی, قالت الملائکہ, ملائکہ نے آواز دی کہ اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے, اور منتخب کیا مریم عالمین کی عورتوں پر. وہی پاکیزہ ہے مریم, معصومہ ہے نا, مریم معصومہ ہے. لیکن وہاں کیا ہے, ملائکہ نے کہا یا مریم, اللہ کا حکم ملائکہ نے پہنچایا یا مریم. وہاں بھی طہارت کا ذکر ہے, سجدہ کے لیے بھی طہارت کا ذکر ہے. دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں. ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم, اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور منتخب کر لیا عالمین کی عورتوں پر. اور یہاں بھی طہارت کا ذکر ہے, مگر یہاں طہارت کے ذکر اور وہاں کے طہارت کے ذکر میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں ہے انما یرید اللہ لیذهبعنکم الرجس اہل البیت. وہاں اللہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے, حرف یا بھی ہے وہاں. یہاں اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہے, یہاں سے حرف یا بھی ہٹا لیا. اور فرما رہے ہیں دونوں کے لہجوں میں فرق ہے. وہاں ملائکہ کہہ رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں طہارت کا, یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے طہارت کا اعلان کر رہا ہے. پاک بنانے والا وہی ہے, پاک رکھنے والا وہی ہے, مگر وہاں پر لہجہ بدلا ہوا ہے, یہاں پر لہجہ بدلا ہوا ہے. وہاں لہجے میں ملائکہ شامل ہیں, یہاں اللہ ڈائریکٹ شامل ہے. عزیزو, جو دونوں لہجوں میں فرق ہے وہی طہارت مریم اور طہارت سیدہ میں فرق ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. وہاں کیا ہے, پاک و پاکیزہ بنایا میں نے, منتخب کر لیا. یہاں کیا ہے, تھوڑا ایک لفظ کا اضافہ, ابھی پہلی وجہ سے سنا آپ نے, ایک لفظ کا اضافہ ہے, یطہرکم تطہیرا. اور ویسے پاک اور پاکیزہ رکھا جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو عزیزان گرامی, طہارت اور حق طہارت میں اگر کوئی فرق ہے تو وہی فرق جناب مریم اور جناب سیدہ میں ہے. اللہ نے پاک و پاکیزہ رکھا, پاک و پاکیزہ بنایا اور پاک و پاکیزہ رکھا بیوی کو, اور اس سے جو نسل پاک چلی ہے. مرج البحرین یلتقیان, حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں, ہم اتنی مجلس سے سنتے ہیں, سال بھر میں 365 دن ہے, کسی دن 4 مجلس, کسی دن 5 مجلس, کسی دن 1 مجلس, کسی دن 1 بھی نہیں. اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو 365 سے زیادہ مجلسیں سنتے ہیں سال میں, جگہ جگہ, الگ ماڑوں میں. اور اب تو وہ واٹس ایپ وغیرہ میں ہے, جی چاہا 2 لائن سنی پھر رکھ لیا. وہ بھی ایک طریقہ ہے. کچھ اچھا لگا تو دیر تک سنتے رہے, نہیں تو جی نہیں چاہا, لب و لہجہ نہیں پسند آیا تو پھر بند کر کے رکھ لیا. لیکن سنتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو 365 سے زیادہ بار ہم مجلسیں سنتے ہیں, اور بچے بھی سنتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ رواج نہیں ہے جو سیدہ کے گھر میں تھا. دیکھیے مسجد دور نہیں ہے, دروازہ ادھر ہی کھلتا ہے مسجد کی طرف. بی بی خود جا سکتی تھیں, بی بی سنتی رہی ہوں گی. بہت بڑی مسجد تو تھی نہیں, دروازہ وہیں کھل رہا ہے, دروازہ ہے, یہاں کو بیٹھ جائے اگر تو یہاں کی تقریر سن سکتا ہے نا. لیکن بیوی نے کیا اہتمام کیا جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. دوسرے قسم کا اہتمام ہوتا تھا بعض جگہوں پر. بس گھرانہ میں نے دیکھا ہے کہ پیسے دیتے تھے بچوں کو کہ فلم دیکھ کے آؤ, کہانی سنانا, تب پیسہ دوں گا. یہ بھی ہوتا تھا بعض جگہوں پر. الحمدللہ بہت چیزیں ختم ہو گئی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ بھی ہوتا تھا. بری باتیں دیکھ کے آؤ, سناؤ ہمیں, تب پیسہ دیں گے ہم. بعض ماں باپ یوں بھی تربیت کرتے تھے, مگر بیوی نے ٹھہوکا دیا, دیکھو میں مسجد میں جا سکتا ہوں, نہ مسجد دور ہے نہ گھر دور ہے, لیکن پھر بھی میں بچے جب آتے ہیں وہاں سے تو ان سے پوچھتی ہوں کہ آج نانا نے کیا کہا ہے. بیوی سے کیا بات چھپی ہوئی ہے, آج نانا نے کیا کہا, یہ میں ان سے پوچھتی ہوں. یہ اپنے بچوں کے نہیں پوچھ رہی ہوں, میرے بچے تو معصوم ہیں, میں تمہارے بچوں کے لیے پوچھ رہی ہوں.
جب بھی کبھی جو مجلس میں جائیں آئیں یا کسی فنکشن میں جائیں کسی پروگرام میں جائیں تو پوچھنا کہاں گئے تھے کیا سن کے آئے ہو. درود پڑھتے محمد وآل محمد. ادب سکھا رہی ہیں, آداب سکھا رہی ہیں, طریقہ سکھا رہی ہیں. ورنہ کیا پوچھنا, ان کو کیا معلوم کرنا. بچوں کو بلا کے پوچھتے ہیں کیا کہا آج نانا نے, اور وہ سناتے ہیں, پورا سناتے ہیں, اس میں سے کچھ کم نہیں سناتے. وہ ایک دن اس لہجے کو سننے کے علی پردے میں بیٹھ گئے کہ کیسے سناتے ہیں میرے بچے. یعنی ماں تو سنتی ہی تھی, باپ بھی شریک ہو گیا. اس کا مطلب کہ تربیت کس انداز میں ماں اور باپ دونوں کو شریک ہونا چاہیے. باپ بھی سنیں ماں بھی سنیں کہ بچہ کیا سن کے آیا اور کیا کر کے آیا ہے اور کیا سنا رہا ہے. مولا پردے میں چلے گئے اور امام حسن سنانے لگے, مگر سناتے سناتے کہا کہ والد گرامی آج میری زبان رک رہی ہے, لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے کو میرا سید و سردار بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر, درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. پردے کے پیچھے میرا کوئی سید و سردار بیٹھا ہوا ہے. یہ طریقہ بی بی نے سکھایا. ہم کتنا سنتے ہیں کتنا بھول جاتے ہیں. اسی مجلس کو میں پڑھ رہا ہوں, باہر ذرا جا کے پوچھیے گا, پورا نہیں سنا پائے گا. وہ کچھ کٹ کر دے گا, کچھ اپنی روایت ملا دے گا, کچھ لفظ بدل دے گا, کچھ بھول جائے گا. پوری نہیں سنا سکتا ہے وہ, کوئی بھی اس میں سے جتنے ہیں پوری مجلس نہیں سنا سکتے. 1 گھنٹے کی پوری مجلس کوئی بھی سنا نہیں سکتا, مگر امام حسن یا امام حسین منون تقریر پیغمبرہ کے سنا رہے ہیں. جناب سیدہ کو سن رہی ہیں, تصدیق کر رہی ہیں. مولا علی سن کے انہوں نے تصدیق کیا کہ ہاں جو بابا نے فرمایا تھا وہی کہہ رہے ہیں بچے. فرق ہوا کہ نہیں دوستو؟ ہمارے ہاں ذہین سے ذہین بچہ بھی پوری تقریر نہیں سنا سکتا, ان کا بچہ پوری تقریر سناتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ امت اور آل محمد میں فرق ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امت اور ہے, آل محمد اور ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن تربیت کا طریقہ بتایا انہوں نے کہ دیکھو بچوں کی تربیت یوں ہو کہ باہر کیا سیکھ کے آئے, کیا سن کے آئے. بعض ماں باپ گالی نہیں بکتے ہیں, گھر کی تہذیب اچھی ہے, مگر جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ کئی گھنٹے تو باہر رہتے ہیں, وہ وہاں سے کیا کیا سیکھ کے آتے ہیں. چھوٹے بچوں میں پتہ چل جاتا ہے, بڑے تو چھپا لے جائیں گے. لیکن اگر اسی وقت ان کے لیے چھلنی لگا دی جائے اور چھان کے بتایا جائے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے, بیٹھنے کے آداب, اٹھنے کے آداب, بولنے کے آداب, گفتگو کرنے کے آداب. یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کی کنیز بھی قرآن بولتی ہے. جناب فضا وہاں سے سیکھ کے تھوڑی آئی تھی, اسی گھر میں سیکھا تھا. بیٹھ کر رٹا نہیں تھا, رٹنے کی وہ کوئی روایت نہیں ملتی. آج ہم حافظہ کرتے ہیں تو 2 چاچا آیتیں لے کے رٹتے ہیں دن بھر, 10 آیتیں 5 آیت میں 2 4 آیتیں. حافظہ کرنے والوں کو دیکھ لیجیے ہر جگہ. اب تو حافظ بہت ہیں, شیعوں میں بہت سارے حافظ اس وقت ہیں ماشاءاللہ, ایک سے ایک حافظ ہے لاجواب. تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں, رٹتے ہیں بیٹھ کے, تب قرآن یاد ہوتا ہے. کوئی روایت نہیں ملتی کہ جناب فضا بیٹھ کے رٹا کرتی تھیں, کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ جناب فضا بیٹھ کے رٹا کرتی تھیں. میں آپ کو مثال دے دوں, اسی مجمع میں ہم کسی سے پوچھیں کہ آیت تطہیر کیا ہے, فوراً کوئی بتا دے گا. انما یرید اللہ علیہ زبان کو سہل البیت. رٹا ہے بیٹھ کے آپ نے؟ نہیں. میں پوچھوں کہ آئے موبائلہ کیا, فوراً کوئی بتا دے گا بچہ, فوراً بتا دے گا. آئے موبائلہ یہ ہے, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ہے نا. ایسے بہت ساری آیتیں ہمارے بچوں کو یاد ہیں. کیسے یاد ہیں؟ کیا رٹا ہے انہوں نے؟ کہا نہیں, ہم نے مجلسوں میں اتنا پڑھایا ہے, اتنا پڑھا ہے, اتنا سنا ہے, اتنا سنایا ہے کہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم مجلسوں میں چند آیتیں پڑھتے ہوں, بار بار پڑھتے ہوں, سنتے ہوں, اور بچے یاد کر لیتے ہیں. اس گھر میں ہر وقت آیت ہی بولی جاتی تھی, اتنی بولی جاتی تھی. کبھی سیدہ بولتی تھی, کبھی جناب امام حسین بولتے تھے, کبھی جناب امام حسن بولتے تھے, کبھی جناب مولا کائنات بولتے تھے. جب اتنا قرآن سنا جائے گا تو کنیز کیوں نہ یاد کر لے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا تھا کہ جہاں قرآن ہی قرآن ہو.
قرآن کی باتیں ہوں. میں افریقہ میں تھا، ایک صاحب آ گئے گفتگو کرنے کے لیے، بہت بہکے ہوئے آدمی تھے. کہنے مولوی صاحب آج آپ سے گفتگو ہوگی میوزک پر. مولوی صاحب سے میوزک سے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی میں کیا جانوں میوزک کسے کہتے ہیں کیا ہے؟ کہ نہیں وہ حرام حلال پر. میں نے کہا حرام حلال بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد ان سے میں نے کہا کہ سنیے، اس ملک میں آپ کو گانا سننے کے لیے ریکارڈ خریدنا پڑے گا، ہمارے ملک میں خریدنا نہیں پڑتا ہے. اتنا چرچا ہوتا ہے، باہر اتنا بجتا رہتا ہے کہ بچے یاد کر لیتے ہیں. ایسا آپ کیا کیا پوچھیں گے مجھ سے؟ خیر مذاق بھی کیا انہوں نے کچھ. ہم نے کہا ہمارے یہ سب ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ ریکارڈ خریدنے کی ضرورت ہے، نہ وہ زمانے میں وہ والا چلتا تھا، وہ گول گول کالا کالا والا سوئی لگا کے جس کو بجاتے تھے مائکروفون، وہ کیا اس کو بولتے ہیں وہ. تو ہم نے کہا پھر بعد میں ٹیپ ریکارڈ آ گیا. پھر جب میں ادھر شادی ہے ادھر کچھ ہے، چاروں طرف بج رہا ہے. تو اس گانے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اتنا کان میں پڑتا ہے کہ یاد ہی ہو جاتا ہے. یعنی ہمارا ماحول اتنا خراب ہے کہ خرابیوں کو الگ سے اپنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ سرایت کرتے چلی جاتی ہیں. عزیزان گرامی، اسی کو بدل کے اگر اچھا ماحول بنا دیا جائے، اور تو جس طرح ہم اور چیزیں خدا نخواستہ ہمارے کانوں میں آ جاتی ہیں، قرآن پڑھے حدیثیں پڑھے، تو ہمارے بچے اس کے بھی عادی ہو جائیں گے اور بتانے لگیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بی بی کے گھر کا ماحول ایسا تھا جس میں قرآن ہی قرآن ہے. کیوں نہ ہو، جبریل بھی آ رہے تو قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فرشتے بھیک مانگنے آ رہے تو بھی قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر وقت اٹھنا بیٹھنا قرآن کی چھاؤں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہیں یہ. تو ظاہر ہے کہ اس ماحول میں جو بیوی رہے گی، چاہے جھاڑو دے رہی ہو، چاہے برتن دھو رہی ہو، چاہے روٹی پکا رہی ہو، ہر وقت جب قرآن کی بات آئے گی تو وہ سیکھ ہی لے گی. اس کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الگ سے حافظہ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ ہم حافظہ سیکھتے ہیں حافظ قرآن سے. وہ حفظ کر رہی تھی محافظ قرآن سے، جو قرآن کو بچانے والے لوگ تھے ان سے. تو بڑا بدلا ہوا ماحول ہے. ماحول کے اوپر ہمارے برادر جناب مولوی امداد صاحب نے اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی. مولوی نہ ہونے کے بعد بھی اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے بیان کی. میں سن رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا مجھے کہ ہمارے کا ماحول ہی خراب ہو گیا ہے. کاش جو ماحول اہل بیت دینا چاہتے تھے اس کو ہم اپنے گھروں میں کم سے کم یاد کر سکتے ہیں. امام باڑے میں تو ہے نا بھائی، مسجد میں تو ہے نا، وہاں تو کوئی فالتو بات نہیں ہوتی. وہاں تو اذان کے وقت بھی بات کرنا منع ہے. اذان ہو رہی چپ رہیے، اذان دہرائیے. مسجد میں بیٹھے، یہاں امام باڑے بیٹھے 1 گھنٹے چپ ہیں، آپ صرف واہ اور سبحان اللہ اور درود پڑھتے ہیں. تو ایک ماحول یہ بنایا آپ نے نا. اگر 1 گھنٹے کے لیے اپنی قوت اختیاری سے یہ ماحول بنا سکتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب آپ کے اندر کیپیسٹی اور پاور ہے. پاور کی کمی نہیں ہے، پاور آ رہا ہے، صرف پلک لگانے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. کیا پلک لگا رہے ہیں؟ قرآن کی لائن بھی بچھی ہوئی ہے، اہل بیت کی لائن بھی بچھی ہوئی ہے، سب کچھ موجود ہے. اب تو اگر گھر کے ماحول کو آپ قرآنی بنانا چاہتے ہیں، موبائل کھول دیجئے، قرآن کی تلاوت ہونے لگے گی، سنتے رہیے. ایک سورے کو 10 بار سنیں گے، کچھ نہ کچھ تو یاد ہو جائے گا. تفسیر دیکھنا چاہیں تفسیریں دیکھ لیں. اب تو دوستو لائبریری جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیب میں لائبریری ہے. وہ ڈاٹ میں وہ کام ہے، ڈاٹ میں کہ نہ پوچھیے. آپ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بلکہ سننے والا بھی آ گیا ہے، سن سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے ماحول کو دیندار بنانا چاہیں تو ہمارے پاس آلات ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں. کل ذرائع نہیں تھے، کمزور تھے، صرف مجلس کرتے تھے ہم تو سننے میں آتا تھا. اب تو کہیں بیٹھے ہوئے. بہت سے لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. میں کہتا نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ کہتے مجھ سے آپ پڑھ نہیں سکتے، سیکھیے. جب تک نہیں سیکھا، جب تک اسی میں ایپ میں لگا دیجیے. آپ
قرآن چلتا رہے، آپ دہراتے رہیے. زیارت نہیں پڑھ، زیارت لگا دیجیے آپ. کیا کہنا بھائی؟ زیارت پڑھتے رہیے اور زیارت ہوتی رہے گی. آپ زبان سے دہراتے چلے جائیے. اب تو معلم کی ضرورت بھی نہیں ہے، معلم آپ کی جیب میں موجود ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اگرچہ معلمین بھی بہت پیدا ہوگا، اور ایک سے قاری، حفاظ اور تفسیر کہنے والے اور درس کہنے والے اور عمدہ باتیں کہنے والے موجود ہے. تو ہم اگر آج اپنے گھر کو مذہبی بنانا چاہیں تو وسائل ہیں، صرف ارادے کی ضرورت ہے. لیکن کام ارادے پر ہوتا ہے، ورنہ سب کچھ موجود رہے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ارادہ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہوگا، ارادہ کر لیا تو ہو جائے گا. ارادے سے پہلے تھوڑا احساس پیدا ہونا چاہیے. میں آپ کو مثال دوں، جناب سیدہ پیغمبر کی خدمت میں تشریف لے گئیں، ظاہر ہے کہ چکی بھی چلاتی تھیں. کم سے کم 4-5 آدمی کو کھانا تو پکانا ہی پڑ رہا ہے. 4-5 آدمی کے لیے تو جو کو پیسنا ہی پڑ رہا ہے بھائی. آج کے بچوں نے نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ چکی کیسے چلتی ہے. ہاتھ میں گھٹے پڑ جاتے ہیں. شروع میں گھٹے نہیں ہوتے ہیں، شروع میں چھالے پڑتے ہیں چکی چلانے میں. بعد میں گھٹے ہو جاتے ہیں. جب ہاتھ کا کوئی کام کریں آپ تو شروع میں چھالے پڑیں گے، بعد میں گھٹے ہو جائیں گے. وہ تو کم سے کم 4-5 آدمی کے لیے کھانا تو پکانا ہی پڑ رہا ہے ہم کو. تو تکلیف تو ہو رہی ہے. 9 سال 10 سال کی عمر، اور اس میں وہ ہمارے یہاں تو بچی کہی جاتی ہیں. پیغمبر سے جا کے آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ملازمہ کے لیے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ علی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، مولا علی نے نہیں مانگا ہے، داماد نے نہیں مانگا ہے، بیٹی نے کہا ہے پیغمبر سے. ہمارے داماد لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ اپنے ابا سے یہ مانگ لاؤ. اس بیچارے کے پاس ہو چاہے نہ ہو، زمین بک جائے، گاڑی بک جائے، موٹر بک جائے، قرضہ لے آئے کچھ، یہ فرماتے ہیں ابا سے یہ کہنا. اگر پیار بھرے لہجے میں کہا تو چلو پیار کی بات پہنچی. اگر ذرا انہوں نے غصے میں کہا تو بیچاری لڑکی مجبور ہو جاتی ہے. ماحول سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، بیان کرنے کے کوئی زیادہ ضرورت نہیں. اشارہ کر دیا میں نے. وہاں بیوی نے جا کے کہا کہ بابا اگر کوئی ملازمہ ہوتی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ کنیزیں آتی تھیں، غلام آتے تھے جنگوں کے زمانے میں. آپ نے کہا بیٹی ایسا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. مانگا کیا تھا، ملا کیا؟ وہ تو اس زمانے کی بات ہے. ہماری بیٹیاں اگر کہیں آ کے کہ ابا ایک شال لا دیے، ٹھنڈک ہے، اور میں کہوں کہ یہ پڑھ لو بیٹیا، یا نارو کونی بدنو و سلام علی ابراہیم، تو کیا کہے گی لڑکی کہ مولوی کے گھر پیدا ہو کے گڑبڑ ہوگی بات. یہ تو قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں ہم کو. بی بی نے کچھ نہیں کہا. لیکن میں پیغمبر سے کہوں گا اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دے دیا؟ کہ دیکھو کام کرنے میں ایک تکلیف ہوتی ہے، مگر تکلیف کب ہوتی ہے؟ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب احساس ہو. اگر احساس نہ کریں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اگر یہ احساس کر لیں کہ مولوی صاحب بیٹھ گئے اترتے ہی نہیں، تو 5 منٹ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے کہ اب ادھر جائیں ادھر جائیں. لیکن اگر آپ نے سوچا کہ نہیں بڑا اچھا چل رہا ہے سلسلہ، اور پڑھیں، ویسے کروں گا نہیں، روز پڑھیں محمد والے محمد، یہ کروں گا نہیں میں. تکلیف ہوتی ہے احساس سے تکلیف پر. اگر احساس ہے تو تکلیف ہوگی، احساس نہیں ہے تو تکلیف نہیں ہوگی. جناب یوسف جب گزرے تو عورتوں نے ہاتھ کیسے کاٹ لیے؟ کیسے کاٹ لیے؟ تو قرآن کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد ہاتھ بھی کاٹتی جاتی تھی، کہتی بھی جاتی تھی. ہاتھ کسی کا کٹے گا تو کیا کہے گی وہ، یا کیا کہے گا وہ؟ آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی، ارے یہی تو کہتی اف، ذرا سے کہیں ہاتھ دب جائے، کچھ ہو جائے، چوٹ لگ جائے ذرا سا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اف اف. ارے درد کے احساس کا اظہار کریں گے آپ، یہ تو کہیں گے کہ اور کچھ کہیں گے؟ جب چوٹ لگے گی، احساس پیدا ہوگا تو منہ سے اف نکالیں گے آپ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور کاٹتے کاٹتے انہوں نے کہا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے.
یہ تو کوئی ملک مکرم لگ رہا ہے. اس کا مطلب نکلا کہ ہاتھ کے کٹنے کا احساس ختم ہو گیا حسن یوسف کے سامنے. کنورٹ ہو گیا بھائی, احساس ختم ہو گیا. تو تکلیف نہیں ہوئی. اس کا مطلب اگر احساس تکلیف ہو تو تکلیف ہوتی ہے, احساس تکلیف نہ ہو تو تکلیف نہیں ہوگی. پیغمبر نے فرمایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. دونوں کو برابر ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. جب مولا علی کے پیر میں تیر لگ گیا اور نکالنے میں تکلیف ہوتی تھی تو پیغمبر نے کہا کہ نماز میں جائے تو نکال لینا. اس لیے کہ اس وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا, ذکر خدا کی طرف ہوگا. جب ذکر خدا کی طرف ہوگا تو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا. شوہر ایسا ہے کہ ذکر کرنے سے احساس تکلیف ختم ہو جاتا ہے, تو بیوی بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میری بیٹی اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, الحمدللہ پڑھ لیا کرو. ذکر میں کھو جاؤ گی تو تکلیف ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. جیسا شوہر ویسی زوجہ. وہاں بھی ذکر خدا کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی. یہاں بھی میں پھر کہوں گا اللہ کے نبی ایک کنیز دے ہی دیتے آپ. اگر کنیز دے دیتا میں تو میری بیٹی کی خدمت ہوتی, وہ میری بیٹی کے کام آتی بس. اگر کنیز دیتا میں اپنی بیٹی کو تو خالی میری بیٹی کے کام آتی, وہ امت کی بیٹیوں کے کام نہ آتی. میں نے وہ چیز دی ہے کہ اگر امت کی بیٹیاں اپنا لیں تو میری بیٹی کے بھی کام آئے, امت کی بیٹیوں کے بھی کام آئے. پیغمبر وہ ہے جس کو اپنی بیٹی سے پہلے امت کی بیٹیوں کا خیال ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. آل محمد اپنی فکر نہیں کرتے, امت کی فکر ہے. تبلیغ میں بھی, ہدایت میں بھی, تکلیفیں اٹھانے میں بھی. خیبر فتح کرنے کے بعد علی نے کتنا اپنے گھر رکھ لیا؟ نہیں رکھا, بٹ گیا سارا مال. سارا مال بٹ گیا. اپنے لیے نہیں خیبر فتح کیا تھا, اسلام کی بہتری کے لیے کیا تھا. آل محمد جو کام کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے ہیں, وہ نمائندے پروردگار عالم ہے, پبلک کے لیے آئے ہیں. پبلک بینیفٹ میں سارا کام ہے, چاہے آیتوں کو پڑھنا ہو, چاہے جنگوں بجانا ہو, چاہے ہدایت کا کام ہو, چاہے مزدوری, سب کچھ امت کے فائدے کے لیے ہے. ان کو امت کا زیادہ خیال ہے. امت کو چاہے خیال ہو یا نہ ہو, ہم تو یہی دیکھتے ہیں, ہم تو یہی درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ امت کا جتنا خیال ہے ان کو, امت کو خیال نہیں ہے. چاہے مولا علی ہوں, چاہے بعد کے ائمہ ہوں, چاہے ان کا گھرانہ ہو, امت کا خیال. امتی کو تو خیال تھا. امام حسین نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے لال سید سجاد, جب قید خانے سے رہا ہو کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. یہ پیغام کس کے نام بھیجا ہے؟ چوتھے امام کے ذریعے امت کے نام بھیجا ہے. کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں. امت کا خیال ہے. اللہ انہوں نے امت کا اتنا خیال رکھا, مگر امت نے خیال نہیں رکھا. رسول کی ایک بیٹی, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا دوستوں کہ کوئی کہے کہ یہ باپ کے غم میں رو رہی ہیں, دن میں روئیں یا رات میں روئیں. یہ کہیں نہیں ہوا. ہمارے یہاں اس معاشرے ماحول میں, چھوٹے بڑے گھرانوں میں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے درمیان اگر کوئی ایسا غم ہو جائے تو لوگ آتے ہیں اور تعزیت, چپ ہو جاؤ, کلمات تعزیت پیش کرتے ہیں, غم نہ کرو, تسلی دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بہت روتی ہو تم. میرے یہاں خلل واقع ہوتا ہے. اللہ اللہ یہ پیغام پہنچایا لوگوں نے مولا علی تک, اور مولا علی نے سیدہ تک پہنچایا کہ ابو الحسن ان سے کہہ دو سیدہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی. اے ابو الحسن سیدہ زیادہ دن زندہ نہیں. امت کو خیال نہیں ہے, بیوی کو خیال ہے.
جو کام کر رہی ہیں اپنے لیے نہیں ہے. ایسی پاکیزہ زندگی گزاری. اور جس ذکر خدا کو پیغمبر نے سیدہ کے حوالے کیا تھا، آخر تک کا اسما جب تک حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آئے، یعنی تسبیح و تحلیل زندگی فاطمہ ہے. یہ درس خالی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. تسبیح خداوند عالم زندگی انسان کی ہے کہ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں. جب کہا ان سے تو اسما کا دھیان کہاں ہوگا؟ چاہے کمرہ کھول کے نہ دیکھتی ہوں، حجرہ کھول کے نہ دیکھتی ہوں، لیکن دھیان تو رہتا ہوگا کہ بی بی تسبیح پڑھ رہی کہ نہیں کر رہی. دھیان رہتا ہوگا نا. اے اسما، آخری وقت ہے میرا، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا میں ہوں دنیا میں. آخری وقت ہے، بار بار دھیان جاتا ہوگا. اب آواز بند تو نہیں ہوگی، اب آواز تو بند نہیں ہو گئی. اللہ. اور دوسری بات جو کہی، کلیجہ پھٹ جاتا ہے دوستو، کہ جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلاتے تھے، اس کے بعد میرے مرنے کی خبر دینا. پہلے انہیں مرنے کی خبر نہ دینا. ظاہر ہے تسبیح تحلیل کی آواز ختم ہو گئی. بی بی نے جا کے دیکھا ہوگا سیدھا دنیا میں نہیں رہی. آنسو بہائے ہوں گے، روئی ہوں گی، لیکن جیسے ہی حسنین کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے. بچوں کو احساس نہ ہونے پائے کہ میں رو رہی تھی. اپنے آنسوؤں کو، اپنے غم کو تھوڑی دیر کے لیے اسما نے چھپایا. میں کہوں گا اے اسما، کس سے چھپا رہی ہو؟ ان بچوں سے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بی بی کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں. جیسے کہ شہزادوں بیٹھو، میں دسترخوان لگا دوں. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا حسنین علیہ السلام نے، اور فرمایا اے اسما، کیا کبھی بغیر ماں کے کھانا کھاتے دیکھا؟ میں کہوں گا بی بی بچوں کا اتنا خیال ہے کہ بچے میرے بھوکے نہ رہیں، بچے میرے پیاسے نہ رہیں. آپ بھی کربلا کے میدان میں رہی ہوں گی جب سکینہ فریاد کر رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس. جب سکینہ بازار کوفہ و شام میں تماچے کھا کے یاد کر رہی تھی، چچا جب سے تم گئے ہو نہ پانی ملا ہے نہ سکون ملا ہے، پانی کے نام پر ظالم تماچے مارتے ہیں. سيعلم الذين ظلموا يوم منقلبين ينقلبون. پروردگار بحق الزہرا والیہ والیہ. پالنے والے ان رضا خانوں کو قیامت تک آباد رکھ. ہمیں مزید توفیق عزا عنایت فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. ابو صاحب کے اہلیہ کو، مولانا دلکش صاحب کو جلد سے شفا عنایت فرما. پالنے والے ہمیں رزق حلال عنایت فرما، اس رزق حلال میں برکت عنایت فرما. خدایا دنیا میں اپنی ذات اور محمد وآل محمد کی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں محمد وآل محمد کے لیے عزت کا سبب بنا، ذلت کا سبب نہ بنا. پالنے والے جو مومنین شرکت فرما رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو حفاظت فرما. جہاں جہاں تیرے پیاروں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ.